اور جس طرح عشر کا موسم چل رہا ہے، آپ دینی جو مدارس ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، آپ مستحق لوگوں تک خود پہنچائیں۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ فقیر آتے ہیں اور لے کر چلے جاتے ہیں، ہم توجہ ہی نہیں کرتے کہ یہ بندہ مستحق بھی ہے یا نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، یعنی ایسے جیسے کہتے ہیں نا کہ مغرو لانا، جو بھی آیا ہے دے دیں، جو بھی آیا ہے دے دیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ صدقہ واجبہ ہے، عشر صدقہ واجبہ ہے، اور صدقہ واجبہ جب تک مستحق بندے تک نہ پہنچایا جائے صدقہ ادا ہی نہیں ہوتا۔ یعنی عشر یہ نہیں ہے کہ آپ حصہ الگ کریں اور رکھ دیں جو مرضی لے جائے، نہیں، مستحق بندے تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اور پیشہ ور بھکاری جو ہیں وہ مزے کر رہے ہیں، اور جو مستحق سفید پوش ہیں وہ گھروں میں انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو چھوٹے محنت کش مزدور طبقہ ہے وہ محنت کر کے بھی پریشان ہیں، اور مزدوری کرنے کے باوجود بھی ان کے حالات جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہے۔ اور ہم نے اپنی تقسیم کو صحیح نہیں کیا، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ صدقہ واجبہ کے مستحق ہونے کے لیے جو ہمارا ذہن بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ لنگڑا لولا ہو، کوئی اعضاء کی جو ہے معذوری ہو تو پھر مستحق ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو بندہ صاحب نصاب نہیں ہے وہ بندہ مستحق ہے، آپ اسے صدقہ واجبہ دے سکتے ہیں، آپ اسے عشر دے سکتے ہیں، البتہ اس کا خود سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ سوال کا دروازہ کھولنا، ہاتھ پھیلانا اس کے لیے جائز نہیں ہے جب تک اس کے پاس جو ہے وہ تقریباً 50 درہم کے علماء نے جو ہے وہ حد رکھی ہے۔ 50 درہم جس کے پاس ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 40-50 ہزار اندازتاً جس کے پاس ہیں، اس کے لیے ہاتھ پھیلانا حرام ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اس کے لیے ہاتھ پھیلانا جائز نہیں ہے۔ لیکن یار وہ بندہ مستحق تو ہے، اگر آپ اس کے ساتھ تعاون کریں وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ پیشہ ور جو بھکاری چل رہے ہیں، نسل در نسل چل رہے ہیں، اور انہوں نے اسی بھکاری پن سے جو ہے بہت بڑی جائیدادیں بنا لی ہیں۔ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ صرف اپنی جان چھڑوانے کے لیے کہ بندہ آ کر سر ہو گیا ہے، اسے کچھ نہ کچھ دیں اور اپنی جان چھڑوائیں، تو اپنی جان بچانے کے لیے دے رہے ہیں، جبکہ مستحق لوگوں تک جو ہے وہ ہم نہیں پہنچا رہے۔ تو یہ بہت بڑی غلط ہے، اور ہم اسے جو ہے وہ سدھارنے کی کوشش کریں۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی اپنے حلقہ ارادت میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے مریدوں سے آپ نے پوچھا کہ بتائیں روشنی کب آتی ہے، روشنی کب آتی ہے؟ تو ایک مرید نے کہا کہ حضرت جب سفید اور سیاہ دھاگے میں جو ہے وہ فرق نظر آنے لگے تو یہ روشنی ہے۔ اور دوسرے نے کہا کہ حضور جب دور سے درخت جو ہے وہ نظر آنے لگے اور پہچان ہو جائے کہ یہ اس چیز کا درخت ہے تو یہ روشنی ہے۔ تو کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ، لیکن آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ جب تم ضرورت مند کے چہرے پر اس کی ضرورت کو پڑھ سکو تو سمجھ لو کہ تمہیں روشنی حاصل ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے حضور کی جو ہے وہ یہ صفت بیان فرمائی کہ حضور آپ کو اللہ نے وہ خاصہ عطا فرمایا ہے کہ آپ ضرورت مند لوگوں کی ضرورت کو جو ہے ان کے چہروں سے پہچان لیتے ہیں۔ تو اس لیے روشنی کو حاصل کریں، جو مستحق لوگ ہیں ان تک جو ہے وہ اپنے مال کو پہنچائیں، اور خصوصی طور پر جو مدارس دینیہ ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں جب بھی صدقہ و خیرات کرتا ہمیشہ میں اہل علم پر جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرتا، اہل علم پر۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، میرا صدقہ بھی تھوڑا سا ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور اگر آپ مدارس کے ساتھ اہل علم کے ساتھ تعاون کریں تو یہ علم کے فروغ کا، ابلاغ کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔